حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جب بھی کسی بلند مقام پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی واپس لوٹ گیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے لیے دوری کو سمیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان فرما دے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص سفر کے لیے جا رہا ہو اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں ایک تو وہ دین اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی دعا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ یا اللہ اس کے سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو سمیٹ دے اور اس کی مشکلیں دور کر دے سفر کی، یہ دعا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم اوپر سے کسی وادی میں جھانکتے تو ہم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے آپ کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ یعنی اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ جب ذکر کیا جائے اور خاص طور پر بہت سارے لوگ ہوں تو بہت اونچی آواز نہ کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام جب اونچی جگہ پر لشکر کی صورت میں چڑھ رہے تھے اور سب نے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگو تم اپنے ساتھ نرمی کرو، یعنی اتنے گلے مت پھاڑو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، تم دل میں بھی اللہ اکبر کہو گے تو وہ سن لے گا، کیونکہ ایک تو بلندی پہ چڑھنا مشکل کام، اور پھر دوسرا یہ کہ سفر میں انسان ویسے ہی تھکا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دے تو مزید اپنے آپ کو تھکانے کی اور نڈھال ہونے والی بات ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔